سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی بقیہ آیات کو، سورہ یوسف کی 11 سے لے کر 15 پر مشتمل آیات کے ایک ایک لفظ کو دیکھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے، کیونکہ قرآن مجید کے لیے وقت نکالنا اور پھر لوگوں کی محفل میں بیٹھنا، یہ اپنی انا کو کچلنا ہوتا ہے، غرور تکبر کو پاش پاش کرنا ہوتا ہے، اور یہ دو چیزیں اتنی بڑی مشکل سے کچلی جاتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کے سامنے بیٹھنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کے سامنے وہی بیٹھیں گے جن کے دلوں کے اندر طلب پیدا ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ گئے اور ان کو سنا رہا ہوں، نہیں، سنا نہیں رہا ہوں۔ قرآن مجید کے ساتھ ہر ایک کا تعلق ہے، لیکن آڑے میں آنے والا شیطان ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن مجید تو تم پڑھتے ہو، روزانہ تلاوت کرتے ہو، اس کو سینے سے لگاتے ہو، اس کی قسمیں بھی کھاتے ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس کو سمجھنا یہ عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، اور اگر سمجھو گے اختلاف شروع ہو جائے گا، کس کی تفسیر پڑھو گے؟ تو اس طریقے سے شیطان طرح طرح کے وسوسے ان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جو قرآن کی طرف رخ کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے، اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے، اس لیے اپنا یہ جو ٹائم ہے، 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، جو بھی آپ دے رہے ہیں، اس ٹائم کو سیکیور کریں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ یہ ٹائم آپ سے ادھر ادھر کہیں گم نہ ہو جائے اور کہیں آپ گھروں میں فکر کو لے جائیں، بلکہ آج ساری قربانی آج آپ نے یہاں دینی ہے،
آپ نے الفاظ کو دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے۔ آپ نے مسجدوں میں نہیں سمجھانا ہے لوگوں کو، ہم نے کس کو سمجھانا ہے؟ اپنے گھر والوں کو۔ ہمارے سامنے اپنا گھر ہے، اور سب سے بڑا کام ہمارا یہ ہے کہ اگر ہمارا یونٹ مضبوط ہو گیا پورا ملک مضبوط ہو جائے گا۔ اگر یونٹ کمزور ہے، ایک بلاک بھی کمزور ہے دیوار میں، تو دیوار کی حالت اچھی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو، یوسف علیہ السلام کا زبردست ایک پیارا دل نشین واقعہ جس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے، نوجوانوں کو الرٹ کرنے کے لیے، یعقوب علیہ السلام کی صبر جمیل کو دیکھنے کے لیے، اور اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کے لیے آج ہم ان 5 آیات کو دیکھیں گے کہ کیا معنی ہے، کیا ترجمہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کے قالو سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں قالا بھی آئے گا، یہ دیکھیں قالا، قالا اس ایک نے کہا، اور جب یہ قالا کے اندر الف لگ جاتا ہے تو یہ ہو جائے قالا، ان دو نے کہا، اور قالو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، قالو انہوں نے کہا، عورتوں نے نہیں کہا، مردوں نے کہا۔ وہ جو نوجوان تھے، وہ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، 9 کے 9، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا۔ تو انہوں نے ہم کہاں سے لیں گے؟ یہ واو الف سے، اور قالا کے معنی کہا، یا کے معنی اے، ابا کے معنی ابا جان، اور نا کے معنی ہمارے۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ اے ہمارے ابا جان، ماں کیوں، ماں کے معنی کیوں، لکا کے معنی تم، اور لا کے معنی نہیں، پھر تا آ گیا، تا کے معنی پھر تم، اور امن کے معنی ہوتا ہے ایمان، یقین کرنا۔ ایمان و یقین آپ کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں یقین کرتے ہو، اور نہ کے معنی ہم پر۔ انگریزی میں ترجمہ لکھا ہوا ہے ٹرسٹ اس، دے سیڈ او آور فادر وائی یو ڈونٹ ٹرسٹ اس، کیوں آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ کس کے معاملے میں؟ علی یوسف، یوسف کے بارے میں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں آپ ہمارے پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اب کس سے پوچھتا ہے؟ اب اپنے ابو کو شکنجے میں لانا چاہتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یعقوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، لیکن بیٹے جا کر کے کیا جال پھینکتے ہیں باپ کے سامنے بھی، اور باپ سے کیا کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی محبت ہے لیکن ہمارے اوپر یقین نہیں کرو گے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، سگے، یہ سگے سے مراد یہ کہ بھائی تو ہیں، وہ انا، اور بے شک ہم جو ہیں، اور بے شک ہم لہو اس کے کیا ہیں، بہت بڑے خیر خواہ ہیں، بہت بڑے کیا ہے، خیر خواہ ہیں۔ اب میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گا اب اس کا کس طرح ہے۔ لہو کے معنی اس کے لیے لام لگا دیا، ضرور۔ ناصح کے معنی ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا، واو نون سب، ہم سب اس کے بے حد خیر خواہ ہیں۔ آپ ہماری پر یقین نہیں کرتے ہو کہ ہمارا بھائی ہے، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اب کیا کریں؟ ارسل، بھیج دو، ارسل بھیج دیں، اور روح کے معنی اس کو کہاں بھیج دو؟ مانا، مانا ہمارے ساتھ۔ غدن، کل، کل صبح۔ ہمارے ساتھ کل صبح ان کو بھیجے،
ہم کیا کریں؟ دو کام کریں گے، یرتا و یلعب۔ یلعب تو آپ جانتے ہیں، لعب کے معنی کھیل کود، اور یرتا کے معنی انجوائے کرنا، یعنی کھائیں گے پیئیں گے، تو یہ اس کا معنی ہے لطف اندوز ہوں گے۔ ویلعب کے معنی کیا ہوا؟ اور کھیلیں گے۔ وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم کیا ہیں؟ اس کے نگراں ہیں، نافذ ہیں، اس کے حفاظت ضرور کہاں ہے؟ اعلام، لام کے جب تشدید آ جائے، لام زبر کے ساتھ آ جائے کسی لفظ سے پہلے، تو یہ سے معنی ضرور کیا کریں گے؟ ہم اس کے ضرور کیا ہے؟ محافظ ہوں گے، حفاظت کرنے والے۔ یہ آیت، دوسری آیت مکمل ہو گئی، مشکل نہیں ہے نا، آسان ہے۔ آگے دیکھیں، قالا، فرمایا، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا جواب میں۔ اب یہ باتیں کون کر رہا تھا؟ یہ بیٹے کر رہے تھے، اب جواب کون دے رہا ہے؟ قالا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تو ہم اس کو لکھیں گے فرمایا، کہا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ پیغمبر ہیں تو احترام ہمیں کیا کہنا ہے؟ فرمایا اس نے، انی، بے شک میں، لام پھر آ گیا، ضرور، یا کے معنی یہ معاملہ حزن کہتے ہیں۔ حزن کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ اردو میں کہتے ہیں حزن۔ عام الحزن کس کو کہتے ہیں؟ غم کا سال، تو حزن کے معنی کیا ہے؟ غم۔ اس کو آپ اردو میں، فارسی میں کہتے ہیں غمگین۔ یہ غم بھی فارسی کا لفظ ہے، غمگین بھی فارسی کا لفظ ہے۔ عربی اردو میں لفظ حزن و ملال، کیا لفظ ہے اردو میں؟ یعنی یہ جو تمہاری باتیں ہیں مجھے کیا کر دیتی ہے؟ غمگین کر دیتی ہیں، غمگین کرتی ہیں۔ اور نی کے معنی مجھے تو یہ آپ کی باتیں کیا کر رہی ہے؟ پریشان کر دیتی ہے۔ انگریزی میں ترجمہ لکھا ہے اٹ شیورلی سیڈنس می۔ شیورلی کس کا ترجمہ ہے؟ یا کے معنی اٹ، اور غم کے معنی سیڈ، اور اس کا یہ ہے نی کے معنی مجھے۔ آگے کیا ہے؟ ان کے تذهبو، تم لے جاؤ، بھی اپنے ساتھ، بھی اس کو، کہ تم اگر اس کو لے جاؤ تو مجھے یہ واقعہ کیا کرتا ہے؟ غمگین کر رہا ہے۔ وہ اخاف، اور مجھے خوف بھی ہے۔ ان کے یا کلہو، آ جائے گا، ہو اس کو، یہ کون ہے اس کو؟ یوسف علیہ السلام کو کون کھا جائے گا؟ بھیڑیا۔ کب کھا جائے گا؟ وَأَنْتُمْ، اور تم، انہو، اس سے، غافلون، بے خبر ہوں گے، بے خبر رہنے والے ہوں۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں، ان باتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے، مجھے پریشانی لگ رہی ہے کہ تم میرے بیٹے یوسف کو ساتھ لے جاؤ، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم لے جاؤ بھی تو تم اپنی کھیل میں تم اپنی اڑ رہے ہوگے،
اور تمہاری غفلت کی وجہ سے یوسف کیا ہو جائے گا؟ بھیڑیا کھا جائے. اب ان کو یہ چونکہ وہ پیغمبر ہیں تو ان کو یہ چھٹی جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے, بتاتی ہے. کالو, اب کہنے ان سب نے کہا, جواب دیا, انہوں نے جواب دیا, بیٹوں نے جواب دیا. اس کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا لئن, اگر بالفرض, اکلا, کھا لیا یا کھا جائے, ہو, اس کو, بھیڑیا کھا جائے, وَنَحْنُ, اور ہم ہوں. یہ انا کے معنی میں, انا معنی میں, اور نحنو کے معنی ہم, نحنو کے معنی ہم, اور ہم ہوں گے کیا؟ ایک بڑا گروپ, اسبا, اور ہم ہوں بھی ایک بڑا گروپ. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنے لوگوں میں بھیڑی آ جائے اور ہم سے کھا جائے؟ یہ باپ کو کس طریقے سے اب چکر میں ڈال رہا ہے نا, کہ کسی طریقے سے باپ اس یوسف کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے. اب کس طریقے سے داؤ لگا رہے ہیں کہ تاکہ یوسف جدا ہو جائے باپ سے, اور باپ کی پھر توجہ پھر ہماری طرف ہو جائے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک گروپ والے, بڑے زبردست گروپ ہے ہمارا. انا, بے شک ہم, اذن, اس وقت, لخاسرون, لام لگا دیا, ضرور کیا ہو جائیں گے؟ خسارہ, نقصان والے ہوں گے, نقصان اٹھانے والے. اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تو نکمے ہوں گے پھر, اگر ہم اس طرح ہم سے بھیڑی آ جائے اور 9 آدمی ہم موجود ہو, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سے بھیڑیا جو ہے یوسف کو کھا جائے؟ انہوں نے کہا کہ تم کہیں کام کھیل رہے ہوگے اور غفلت میں ہوگے, تم سے کہیں ہو سکتا ہے کہ کھا جائے, کیونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹا ہے اور یہ بڑے ہیں, اس لیے آپ پتہ چل رہا ہے. اب آگے دیکھیں, فلما, اب باپ راضی ہو گئے کہ چلو یہ آپ بار بار یہ کر رہے ہو تو لے جاؤ. تو فلما, پس, جب, ذهبوا به, وہ لے گئے اس کو. ابھی پورا واقعہ تو نہیں بیان ہو رہا نا, کہ کس طرح پھر کیا ہوا, ماں نے کس طرح اس کو تیار کیا ہوگا, باپ نے کس طرح چوما ہوگا, کس طرح پیار کیا ہوگا, یہ قرآن نہیں بتا رہا ہے, بلکہ اب تیار ہو گئے. پھر جب وہ لے گئے اس کو, وہ اجمعو, اور انہوں نے اجماع کر لیا. اجماع کیا گیا تھا, انہوں نے اتفاق کر لیا. اجمعو, اور یہ متفق ہو گئے, اور یہ متفق ہو گئے, اگریڈ ہو گئے, جب مجتمع ہو گئے, اجماع کر دیا. انہوں نے 2-3 باتیں کی تھی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ یا تو اس کو قتل کر دیا جائے, یا تو کسی غیر ملک کی سرزمین میں جا کر پھینک دے, یا اس کو کسی اندھیرے کنویں میں پھینک دے. تو بڑے بھائی نے کہا کہ قتل نہیں کرنا ہے, کسی غیر ملک میں جا کر کے گرانا نہیں ہے, بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ راستے میں کنواں ہے اور جا کر اس کنویں میں ڈال دیں گے, اور کنویں سے لوگ پانی بھرتے ہیں. اگر یہ وہاں زندہ رہا تو کہیں کوئی قافلہ آئے گا اور اٹھا کر لے جائے تو پتہ کسی کو کیا ہوگا, یہ کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے. اس وقت تو یہ نہیں تھا, نہ نادرا کا سسٹم تھا, نہ کوئی اس طرح کا اور تھا, نہ کوئی فوٹوز لگے ہوئے تھے یا کیمرے لگے تھے, یہ صحیح تو نہیں تھا. کوئی گروپ آئے گا, لے کے لے جائے گا, پھر وہاں بھیج دیں گے, تو اسی لیے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں گئے یوسف. تو یہ بڑے بھائی نے مشورہ دیا, اور بڑے بھائی کے مشورہ پر سب کیا ہو گئے؟ متفق ہو گئے. ان یجعلوہ, کہ ڈال دیں اس کو, فی غیابت,
باٹم میں یعنی اندھے کنویں میں. کنواں اندھا نہیں ہوتا ہے, یعنی اندھیرے کنویں میں, باٹم آف دا ویل. ٹھیک ہے جی, یعنی جو وہ تھا کنواں تھا اس کے بالکل تہ تک اس کو ڈال دیں گے. یہ سب باتیں ہو گئی. اب انہوں نے کنویں میں ڈال ہی دیا. اب قرآن یہ بات نہیں کرے گا کس طرح ڈالا, کس طرح ڈول ڈالا, یا کیا کیا, یا مطلب کس طرح انہوں نے جا کر گئے ہوں گے وہاں پہ اور وہاں کنارے پہ کھڑے ہوں گے, کسی نے دھکا دے دیا ہوگا, اندر چلا گیا ہوگا. وہ تو بچہ تھا. ایسا ہی ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ سب نے پکڑ لیا ہوگا یا پھینک دیا ہوگا. گئے ہوں گے کنارے پر اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستی میں باتیں کر رہے ہوں گے اور کسی نے دھکا دے دیا ہوگا بیچارے بچے کو. جو ہی اس کو گرا دیا, اللہ فرماتے وَأَوْحَيْنَا, ہم نے کیا کر دیا, ہم نے وحی کر دی فوراً. وَأَوْحَيْنَا, اور وحی بھیجی. نا کے معنی ہم نے, الیہ یوسف علیہ السلام کی طرف, اس کی طرف سے مراد کیا ہے, یوسف علیہ السلام کی طرف. اب یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی. اب یہ لفظ ہے ایک, اس پہ غور کریں آپ. یہ لفظ اتنا بڑا ہے, اس لفظ کو دیکھیں گے آپ, لام ہے, اس کے معنی ضرور ہے. اس کے بعد یہ نون ہے, اس کے معنی بھی ضرور ہے. جب یہ دو ضرور آپس میں ملتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ضرور بضرور, لازمن. آگے لفظ ہے تھا, تا کے معنی تم. دوسرا لفظ ہے نب. یہ لفظ کیا ہے, نب. اس طرح ہے. نبی کے معنی کیا ہوتا ہے, خبر دینا. تم بتا دو گے, تم بتا دو گے. اور ہوم کے معنی ان سب کو, کہ یوسف تمہیں ڈالا تو جا رہا ہے, تمہیں میں وہی کر رہا ہوں, خبردار کر رہا ہوں, ایک دن آنے والا ہے, تم اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوں گے, پھر یہ تمہارے پاس آئیں گے. یہ وہی ہو گئی ہے, اور تمہارے پاس آئیں گے تو سارا واقعہ تم ان کو بتاؤ گے. تمہیں کہاں کہاں لے جایا جا رہا ہے, کس طریقے سے تم جاؤ گے, لیکن ایک دن تمہارے پاس حکومت کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں گی, تمہارے پاس یہی لوگ چل کر آئیں گے, تم نے ان کو کیا کر دے رہے, بتا رہے ہیں. اب آپ ترجمہ کریں چلیں. لام کے معنی کیا ہے, ضرور. یہ نون کا ترجمہ کیا ہے, ضرور. یہ تا کے معنی کیا ہے, تم. نبی کے معنی کیا ہے, نبی, بتا دو گے. اور ہوم کے معنی ان سب کو. ابھی بورڈ نہ ہوتا آپ کو میں کیسے سمجھاتا, کیا خیال ہے, آپ بتائیں مجھے, صحیح بتائیں. اگر بورڈ نہ ہو تو میں آپ کو قرآن کیسے سمجھاؤں. یہ بورڈ استعمال نہیں ہو رہا ہے. جب میں یہ باتیں کرتا ہوں نا, یہ باتیں نہ کرو, مسجد میں لوگ ناراض ہو جائیں گے. وہ مسجد ہے ہی قرآن کے لیے. مسجد سے قرآن کا پیغام نہ نشر ہو جائے تو یہاں سے اور کیا نشر ہوگا. ہاں, اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے یا کسی اور کی کتاب پڑھی جائے, اس کتاب کو پڑھنے کے لیے قرآن خود کہتا ہے کہ الذی علم بالقلم, کہ اللہ نے قلم کے ذریعے سے علم کو پھیلایا ہے. تو مسجد کے اندر بورڈ بھی نہیں ہے, قلم نہیں ہے, تو یہ بورڈ پھر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے. یہ مسجد کس کی ہے, یہ کس کا گھر ہے. تو اللہ کے گھر میں اللہ کا کلام, اس کلام کو قلم سے پھیلایا جائے یا نہیں. اور قرآن مجید میں تو یہ کہا کہ یہ لوح اور قلم دونوں ہونے چاہیے آپ کے پاس. ایک سورت ہے, اس پوری سورت کا نام کیا ہے, سورت القلم. تو وہ قلم کس لیے ہے کہ قلم کے لیے ہے. قلم اس لیے ہے تاکہ قرآن مجید کو بورڈ پہ لایا جائے, اور بورڈ پہ لا کر کے الفاظ کو, اب مجھ سے زیادہ علماء سمجھائیں گے نا,
اگر ان کو آپ قلم دے دیں تحفے میں تو تب سمجھائیں گے، آپ تحفہ دے نہیں رہے۔ علماء کرام کو جب آپ تحفہ دینا شروع کر دیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ گھر میں تو نہیں رکھیں گے، تو کہیں گے بھئی آپ آ جائیں پڑھائیں ہمیں، تو پڑھانا شروع کر دے گا تو کتنا اچھا ماحول بنے گا۔ یہ پورا جو آپ کا لان ہے یہ پورا بھر جائے گا۔ اس لیے کوشش ہم کریں، میں اس لیے لا رہا تھا آپ کو کہ یہ لفظ دیکھیں کتنا زبردست، کہ ضرور بضرور تم ان بھائیوں کو ایک وقت آئے گا بتا دو گے بے امرہم ھذا، یہ جو معاملہ یہ کر رہے ہیں آج تمہارے ساتھ، یہ سارا واقعہ تم ان کو کیا کرو گے؟ بتا دو گے۔ بے امرہم، بے امن، بے معنی سے امر کے معنی معاملہ اور ہم کے معنی ان کے، ھذا کے معنی اس معاملے میں ان کے، اس معاملے سے تم کیا کر دو گے؟ سب کچھ بتا دو گے۔ اور وہم، اور ان لوگوں کو اور ان کو لا نہیں یشعرون معلوم ہوگا، ان کے شعور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ واقعی اس طرح ہو گیا ہوگا۔ اب جب یہ گئے دوبارہ، جب گئے غلہ لینے کے لیے تو یوسف علیہ السلام ہی آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام پہلا سوال کیا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ یا تمہارا ایک بھائی تھا اور بھائی نہیں ہے؟ کہہ رہے ایک بھائی تھا وہ تو کنویں میں، ایک اور بھائی ہے چھوٹا وہ رہ گیا بس۔ تو کہہ رہے کہ چھوٹے بھائی کو نہیں لاؤ گے آئندہ تو تمہیں دوبارہ غلہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بہت مشکل ہے، ہمارے ابو جو ہے وہ تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ پہلے یوسف جو ہے وہ گم ہو گئے ہم سے، اب یہ بتا نہیں رہا ہے کہ ہم نے کہا اچھا نہیں، اگر نہیں لاؤ گے تو نہیں ملے گا۔ جب وہ لے آیا باپ کو راضی کیا، پھر اسی طرح اور راضی کرنے کے بعد جب آئے تو کہا کہ جی اب ایسا کریں کہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے نا بنیامین، اس کے گلے میں بوری میں کیا کرو، وہ چیز رکھ دو، ڈیوائس، ہاں پیمانہ رکھ دو، اور پھر تلاشی لو، جس کے اس سے نکل جائے تو اس کو پکڑ لو۔ اب اس کے جب نکالا تو ان کے بوری سے وہ نکل آیا تو کہہ رہے بھائی یہ تمہارا چھوٹا بھائی اب نہیں جا سکے گا، تم لوگ جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہم سب رہ جائیں، اس کو چھوڑ دے بس۔ انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، یہ رہے گا ادھر۔ اور جب یہ وہاں گئے باپ کے پاس تو باپ نے کہا اوہ کوئی کہانی ہے اس طرح کی؟ انہوں نے کہا میں صبر ہی کروں گا، اب صبر سے بہتر ہو کیا ہے میرے لیے، اور مدد مانگوں گا صرف اپنے رب سے۔ اب بیٹوں کے سامنے یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور میں مدد کا خواستگار ہوں اپنے رب سے کہ مجھے ضرور ایک دن اللہ خوشخبری دے گا۔ لیکن ٹھیک ہے جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے رب سے نا امید نہیں رہوں گا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ اب آنکھوں سے نابینا، غم میں بہت زیادہ پریشان، کیونکہ اس بیٹے کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ یہ بڑی آزمائش تھی اوپر رب کی طرف سے کہ تم اتنی بڑی محبت کرتے ہو، اس یوسف کو ہم تمہاری جدائی میں اب پھر دیکھیں گے کہ آپ مجھے یاد کرو گے یا کسی اور کو یاد کرو گے۔ ایک تو ان کا امتحان تھا، ایک ادھر یوسف علیہ السلام کا پے در پہ امتحان ہے، اب بادشاہ کے محل میں امتحان ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو وحی آ جاتی ہے یہ زبردست وحی ہوتی ہے۔ اس کو کہا گیا کہ تمہیں وحی میں بھیج رہا ہوں، تم نے کہیں غیر میں نہیں جانا ہے، تم نے بادشاہ کے محل میں جانا ہے، وہاں زندگی گزارنی ہے، وہاں سارے رموز سمجھنے ہیں، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ مصر پر حکومت کرنے والے یہ جتنے ظالم اور جابر ہیں ان کے سارے رموز سے آگاہ ہو جاؤ۔ اور بالکل بعین ہی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب ماں نے کیا کر دیا، کیا پھینک دیا، کس میں؟ دریا میں۔ تو دریا میں پھینکنے سے پہلے ماں تڑپ رہی ہے کہ بیٹے کو میں کیسے جدا کروں، یہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا
کہ تم پھینک دو، میں اس کا ذمہ دار، میں دوبارہ تمہاری گود میں لانے والا ہوں، اس کو آپ بالکل بے فکر رہو۔ اور یہی کیا کہ وہی موسیٰ علیہ السلام کس کے گھر میں جاتے ہیں؟ فرعون کے گھر میں تربیت پاتا ہے یا نہیں؟ اور پھر کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، اس کی بہن ساتھ ساتھ گئی ہے، اور کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ایک خاتون ہے کہ میں ان کو لے آؤں۔ انہیں کہا جی یہ تو کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی لے آئیں، ہم معاوضہ بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن یہ دودھ پینے والا بن جائے۔ تو انہیں کہا ماں آ جاؤ ابھی۔ وہ جب گئی تو فوراً دودھ پینے لگ گیا، ماں کی گود میں آ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہاری گود میں دوبارہ واپس کر دیا یا نہیں کر دیا، بس تھوڑا صبر کرو۔ یہ صبر کوئی نہیں کرتا ہے، یہ آزمائشوں میں صبر آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر بڑی آزمائشیں آئی ہیں، ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں، اللہ کامیابی دیتا ہے۔ جو لوگ صبر نہیں کرتے ہیں، استقامت نہیں کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر استقامت نہیں کرتے ہیں، تو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے ہمیں۔ تو آج کا سبق ہمارا یہ ہے، اس میں آخر میں لکھا ہوا ہے لا یشعرون، یہ لفظ ہے یشعرون، شعور کا لفظ ہے۔ لفظ سے کیا ہے؟ شعور۔ شعور کسے کہتے ہیں اردو میں؟ شعور کسے کہتے ہیں؟ اچھا، اگائی۔ یہ لفظ نکلتا ہے شعر سے، شعر کس سے؟ شعر۔ شعر عربی زبان میں بال کو کہتے ہیں۔ اردو میں نے سنا ہے آپ لوگوں سے کہ بال کی کھال اتارتے ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ دہ تک پہنچنا، اس کو شعر کہتے ہیں، شعر۔ اسی سے شعور ہے، یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یوسف علیہ السلام یہاں بادشاہ بن گئے۔ بات یہ ہے، الفاظ کو جو چنیدہ الفاظ ہیں، ان الفاظ پہ آپ غور کریں گے، آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن لا سکتا ہے؟ کوئی الفاظ تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کا ترجمہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، کتنا دل نشین ہے۔ تو بس ہم 5 منٹ میں ہم ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ قالوا یا ابانا، ان سب نے کہا اے ابا جان، ہمارے ابا جان، ما لک لا تأمنا۔ انی صاحب جی سر، میں اب آپ لوگوں سے پوچھوں گا، ما لک لا تأمنا، کیا ہو گیا آپ کو ابو جی؟ آپ ہمارے اوپر یقین ہی نہیں آتا ہے علی یوسف، یوسف کے بارے میں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم ان کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم اتنے خیر خواہ ہیں، اور ابو جی آپ ہمارے پر یقین ہی نہیں کرتے۔ اب یہ جال تیار کر رہے ہیں، ارسلہ معنا غدن۔ جی سر، شاہب صاحب نظر آ رہا ہے جی؟ جن کو نظر آتا ہے جی بیٹا بھیج دیں اس کو معنا، ہمارے ساتھ، غدن کل صبح ہمارے ساتھ کو تیار کریں، ہم نے پلاننگ کی ہے اور ہم لے جائیں گے۔ یرتاح، ہم انجوائے کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، خوش ہوں گے۔ ویلعب، دوسرا لفظ کا تفریح کریں گے، ویلعب، اور کھیلیں گے بھی، دوڑیں گے بھی۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس دوران ہم اس کی کیا کریں گے؟ محافظ رہیں گے۔ کالا کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی، جی سر، یہ باتیں مجھے غمگین کر رہی ہیں، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو ساتھ لے جاؤ، وَأَخَافُ، جی سر، جی بیٹا، وَأَخَافُ، اور مجھے خوف ہے، مجھے گھبراہٹ ہے، گھبرا رہا ہوں، أَن يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ، کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کیوں؟ تم غفلت میں رہو گے اور بچہ میرا کیا ہو جائے گا؟ بھیڑیا کھا جائے گا۔ اب کس انداز میں باپ بات کر رہا ہے،
ڈانٹ بھی سکتا تھا نا، جاؤ دفع ہو جاؤ، یہ بات نہیں کرتے. باپ پیغمبر ہیں، الفاظ کا تعین دیکھیں، بیٹوں سے بات کیا کر رہے ہیں. قالو، ان سب نے جواب دیا لئن اکلہ الذئب، جی سر جی آخر والے، اگر کہیں بھیڑیا کھا گیا اس کو، ونحن عصبۃ، اور ہم ہوں کیا ایک بڑا گروپ، ان اذا لخاسرون، تو ہم تو بڑے نکمے ہو جائیں گے. بڑے کیا ہوں گے؟ ہم نکمے لوگ ہوں گے. پھر اب فلما ذهبوا به، یہ سب جب وہ روانہ ہو گئے، جب لے گئے یہ سارا کچھ اپنے ساتھ، اس کو لے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور اجماع کر لیا. اجماع کے معنی کیا ہے؟ اگریڈ ہو گئے، متفق ہو گئے، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ اس کو ڈال دیں کنویں میں. اس بات پر سب راضی ہو گئے. جب یہ کنویں میں ڈالے گئے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، جی سر کون ترجمہ کرے گا؟ جی سر. اور ہم نے وہی بھیجی یوسف علیہ السلام کی طرف کنویں میں. اب یہ لفظ آپ کو یاد رہے گا، جی یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ میں آئندہ آؤں گا کلاس میں تو میں سب سے پہلے ہی پوچھوں گا، ٹھیک ہے جی؟ ایسا ہو کہ آپ نہیں آئے، پھر آپ نے آنا ہے، لیکن اس کی پریکٹس کریں گے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ضرور بضرور تم ان کو بتا دو گے، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اس تمام معاملے کے بارے میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہو گیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.